دیال سنگھ نے میرے اوپر یہ مہربانی کی کہ مجھے کچھ گرم کپڑے دے دیے اور اس کے بعد مجھے اپنے 4 گھوڑوں کے ساتھ ایک بگی نما تانگے میں بٹھا کر ہمالیہ کی سرحد پر پہنچا دیا۔ وہیں پر وہ مجھے اتار کر واپس لوٹ گئے۔ جیسے میں نے وہاں پر قدم رکھا، دور دور تک خوبصورت سفید پہاڑ تھے جن کے اوپر سفید برف شہزادیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ بہت ہی دل فریب منظر تھا۔ دور دور تک عمودی ڈھلوان میں بنے گھروں والی جھونپڑیاں تھیں جو کہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک آبادی تھی۔ میں کافی آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں ان پہاڑوں کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اس آبادی میں نہیں جانا تھا بلکہ مجھے تو پہاڑوں کی طرف جانا تھا۔ میں نے ان پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی مل جائے جس سے میں آگے کا راستہ پوچھ سکوں، جس سے میں یہ پوچھ سکوں کہ مجھے برفانی پہاڑوں کے پاس جانا ہے۔ وہاں پر مجھے 2 عمودی پہاڑ چاہیے جن کے درمیان میں جگدوش نے سونی کو چھپا رکھا ہے۔ تبھی آگے بڑھتا گیا تو مجھے ایک چھوٹی سی ڈھلوان تھی اور وہ ایک چوٹی نما حصہ تھا، سرسبز حصہ تھا۔ وہاں سے مجھے ایک لڑکی اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص آتے دکھائی دیے۔ لڑکی کا چہرہ سرخ اور سفید تھا اور جو بوڑھا تھا وہ اس کے ساتھ تھا۔ ان لوگوں نے عجیب طرح کے لباس پہنے ہوئے تھے، شاید یہ وہاں کا لباس تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ لوگ حیرت زدہ چہرے سے میری طرف دیکھنے لگے، شاید انہیں سمجھ نہیں آئی۔ تبھی میں نے ان سے بہت مشکل کے ساتھ اشاروں کے ذریعے جگہ کا راستہ پوچھا۔ وہ میرے آگے کسی بہت ہی عظیم انسان کا نام لینے لگے۔ میں نے انہیں اشارے سے کہا نہیں، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ پھر ان لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ مجھے وہاں سے بائیں طرف سیدھا جانا ہوگا، اس کے آگے ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ جیسے میں اس پہاڑی سلسلے کو پار کروں گا تو آگے مجھے وہ 2 برفانی پہاڑ مل جائیں گے جن کے بالکل گہرائی میں وہ کالی دیوی کا مندر تھا جہاں پر سونی قید تھی اور جگدوش چھپا ہوا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھنے لگ گیا۔ رات ہونے والی تھی، بہت شدید ٹھنڈ تھی۔ میرے پاس گرم کپڑے بھی تھے اور ایک گرم چادر بھی تھی جس کو میں نے اوپر اوڑھا ہوا تھا۔ تبھی میں وہاں پر پہنچا تو مجھے وہاں پر ایک چشمہ دکھائی دیا۔ وہاں سے میں نے پانی پیا اور کچھ چھینٹے اپنے چہرے پر بھی مارے۔ وہاں پر بہت ہی زیادہ رسیلے پھل بھی تھے۔ میں نے کافی زیادہ پھل توڑ کر ان کو کھایا اور اچھی طرح سے میں نے پیٹ بھر لیا۔ اب مجھے بہت زیادہ تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں اسی چوٹی کی ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور ان درختوں کے ساتھ چادر لپیٹ کر کافی دیر سویا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہی پرسرار چاندنی ہے، لیکن اب تو میں گہری اندھیروں میں نہیں تھا، کالی گہرائیوں میں نہیں تھا۔ پھر یہ چاندنی شاید اس لیے محسوس ہو رہی تھی کہ برف پر جمی ہوئی جو پہاڑوں پر جمی برف تھی وہ شہزادیوں کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی روشنی اس طرح کا عالم ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑی سلسلے بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے صحرا دھوکہ دیتا ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جگہ بالکل قریب ہے لیکن وہ جگہ ختم نہیں ہوتی۔ یہی سلسلہ پہاڑوں کا بھی تھا۔ میں چلتا جا رہا تھا اور وہ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک جگہ پر ایک غار سی نظر آئی۔ میں نے سوچا میں تھوڑی دیر یہاں پر آرام کر لیتا ہوں۔ رات بہت گہری ہے اور یہ جو چٹانیں ہیں یہ بہت اونچی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا پاؤں پھسل جائے اور میں ان چٹانوں سے نیچے گر جاؤں اور میرا کسی کو وجود کا کوئی نشان بھی نہ ملے۔ تبھی میں بڑھتا بڑھتا اس غار کے قریب پہنچ گیا۔ میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، اس غار کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اب یہ کیا ماجرا تھا؟ میں بلا دھڑک بلا ڈرے اس غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کا منظر میں نے عجیب و غریب دیکھا۔ وہاں پر ایک سوکھا اور بالکل دبلا پتلا سا شخص سر کے بل الٹا زمین پر کھڑا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک جوگی لگ رہا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر ایک نارنگی رنگ کا لنگوٹ باندھا ہوا تھا اور وہ گلے سے برہنہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس طرح سے باندھے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ تبھی اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس نے مجھے بس غور سے دیکھتا گیا، کوئی اشارہ نہیں کیا۔ میں ڈر کے وہاں پر بیٹھ گیا۔ ایک دم سے باہر بہت زور سے بادل گرجنے لگ گئے اور بجلی چمکنے لگ گئی۔ باہر آندھی اور طوفان شروع ہو گیا، بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ اب باہر طوفانی بارش تھی اور اندر یہ عجیب و غریب شخص۔ میرے دل میں بہت سے خوف پیدا ہو گئے، یہ کون ہے؟ تبھی وہ بولا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے یہ بتایا، میرا نام واشو ہے اور میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا نام جان بوجھ کر اس کو جھوٹا بتایا کہ وہ مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی وہ بولا، اچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میری منزل آگے ہے، تمہیں نہیں بتاؤں گا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ بولا نہیں نہیں بیٹھ جاؤ،
कोई मसला नहीं, अब आए हो तो बैठ जाओ। उसके होंठों के ऊपर एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट थी। शुक्र है कि तुम आ गए हो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसने ये बात कही मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। मैंने कहा क्या मतलब? तब वो ये कहने लगा कि मैं 3 दिन से जाप कर रहा था। 3 दिन के बाद मुझे गणेश देवता ने ये आज्ञा दी थी कि तुम आओगे और तुम आ गए। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरा एक काम करोगे और फिर यहाँ से जा सकते हो। मैंने उससे पूछा कैसा काम, मैं किस काम आ सकता हूँ तुम्हारे? तभी वो बोला बता देता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तभी उसने एकदम से पीछे से एक फलों में रखा हुआ एक खंजर उठाया। वो खंजर चमक रहा था। उस खंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि शायद ये मुझे मार देगा। मैं पीछे डर कर हटने लगा तो उसने ये कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें ये खंजर मेरे दिल के बिल्कुल करीब करके, जहाँ पर मेरा दिल है वहाँ पर इसको अंदर उतार दो और मेरी जान ले लो। जैसे ही मेरे जिस्म से मेरी आत्मा आज़ाद होगी मुझे एक शक्ति मिल जाएगी और उस शक्ति को हासिल करने के बाद मैं जगदूश का मुकाबला कर सकूँगा और शक्तिशाली बन जाऊँगा। मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा कि ये भी जगदूश का दुश्मन है। मैंने उसे कहा कि जगदूश को तो मैं भी मारने आया हूँ। जैसे उसने मेरी बात सुनी वो बोला क्या कह रहे हो तुम, क्या तुम भी जगदूश के दुश्मन हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर कह रहा था। तभी वो चटाई पर लेट गया और मुझे खंजर थमाकर बोला जैसा कहा है वैसा करो। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं चाहकर भी उसको मारना नहीं चाहता था। मैं क्यों किसी इंसान का इस तरह से खून करता? मैं उसके हाथ अपने खून से रंगना नहीं चाहता था। मैं पीछे हटकर खड़ा हो गया और मैंने उसको ये कहा, मैं पीछे हटकर खड़ा हो गया। वो ये जानता था कि मैं उसके ऊपर वार नहीं करूँगा, मैं उसकी जान नहीं लूँगा। तभी वो एकदम से पलटा और खड़ा हो गया और ये कहने लगा ठीक है, अगर तू मेरी जान नहीं लेगा तो मैं तेरी जान ले लूँगा और तेरी आत्मा को अपने वश में करके उससे अपनी जान उसको कहूँगा वो मेरा कत्ल कर देगी। मैं डर गया उसका इरादे भांप कर। तभी एकदम उसने फुर्ती से मेरे हाथ से चाकू छीन लिया और मेरे ऊपर हमलावर होने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। उसने मुझे उठाकर पथरीली चट्टानों के साथ मारा। अब मैं एक नई मुसीबत में पड़ चुका था। मैंने जैसे वो दोबारा मेरे पर वार करने लगा मैंने उसके पेट में टक्कर मारी और वो दूर जाकर गिरा, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा से खड़ा हो गया। मैं तो समझ रहा था कि सूखा सड़ा सा एक इंसान है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी। तभी एकदम से फुर्तीली स्पीड में भागता हुआ आया और मुझे आकर जकड़ लिया और अपने ज़ोरदार बाजुओं में मुझे जकड़ कर उसने बिल्कुल खंजर मेरे करीब कर लिया। अगर मैं एक लम्हा के लिए भी इसको पीछे ना हटाता तो शायद वो खंजर मेरे सीने में पेवस्त कर देता। मैंने अपनी टांगों के बल उसको उल्टा कर लिया और ख़ुद उसके ऊपर आ गया। तभी मैं नहीं जानता कि किस तरह से उसने ज़ोर लगाया और मेरे बाजू उस खंजर के ऊपर आ गए और आधा खंजर उसके जिस्म के अंदर उतर चुका था, बिल्कुल ऐन उसके दिल के ऊपर उतर चुका था। वहाँ से खून का फवारा निकलने लग गया। मैं डर के पीछे हट गया। अभी उसके जिस्म से खून निकल रहा था, वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। वो मुझे बार बार ये कह रहा था मुझे मार दे, मुझे मार कर आज़ाद कर दे। तभी मैं उसको खून में जकड़े देख रहा था। इससे पहले मैं पीछे हटता उसने अपने खून से भरे हाथों से मेरा पाँव पकड़ लिया। वो मुझे पीछे हटने नहीं दे रहा था, मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं इसकी जान ले लूँ। तभी एकदम से फ़िज़ा में छन छन की आवाज़ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई पाँव में पायल पहने छन छन करते हुए इधर ही आ रहा है और वो आवाज़ बिल्कुल गार के बाहर से आ रही थी। मेरा दिल दहलने लग गया। इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश में, गरजते बादलों में, चमकती बिजली की कड़कड़ाहट में ये छन छन की आवाज़ कैसे थी? तभी वो छन छन की आवाज़ बिल्कुल आकर गार के बाहर रुक गई और एकदम से मैंने जो मंजर देखा वो मेरा दिल फाड़ने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा डरावने चेहरे वाली औरत नमूदार हुई जिसका रंग बहुत ज़्यादा स्याह था। सर के बाल इतने लंबे थे कि खुद आगे थी और बाल पीछे लहरा रहे थे। चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आंखें फटी और फैली हुई थी। चेहरे के ऊपर अनगिनत दरारें थीं। बहुत लंबे दांत बाहर थे। हाथ बहुत लंबे और जले हुए थे। नोकीले नाखून थे। जैसे ही मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी मेरी जान निकल गई। उसके पाँव उल्टे थे, गोया वो एक पिछल पैरी थी। नाक की जगह पर एक बहुत बड़ा सुराख था। वो इतने डरावने अंदाज में घूर रही थी और हुर्रा रही थी। जैसे मैंने उसको देखा, उसको देखते साथ नारंजन जोगी भी डर गया। नारू जोगी ने उसको ये कहा, ये तो जगदूश की भेजी हुई कोई पिछल पैरी चुड़ैल है। देख वाशु, मुझे मार दे वरना ये मेरा कलेजा चुबा जाएगी और मेरी आत्मा भस्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मेरी सारी जाप, मेरी सारी मेहनत
ضائع ہو جائے گی، میری بات سن، یہ خنجر میرے سینے میں اتار دے ورنہ یہ چڑیل میرا کلیجہ کھا جائے گی۔ وہ ایک جوگی تھا جس کا نام نارنجن جوگی تھا۔ جیسے ہی نارنجن جوگی نے اس کو دیکھا میرا پاؤں چھوڑ دیا اور میں ڈر کر پیچھے لگ گیا۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تبھی وہ چڑیل ایک دم سے بلی کی طرح لپکی اور نارو جوگی کے سینے کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنے پنجوں کے ساتھ، اپنے نوکیلے ناخنوں کے ساتھ اس کے سینے کا پنجرا توڑ کر اس کے جسم سے دل باہر نکال لیا اور اپنے نوکیلے دانتوں کے ساتھ اس کا دل چبانے لگ گئی۔ نارو جوگی کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے چڑیل کو دیکھا، وہ اتنے دہلتے انداز میں اس کا سینہ، اس کا دل چبا رہی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پتھریلی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا تھا، میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں سے بھاگ سکوں۔ جیسے اس نے نارو جوگی کا دل چبایا، کلیجہ چبایا، اس کے بعد بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں چیخی اور بولی، آیا تھا میرے مہاراج جگدوش کو ہرانے کے لیے، دیکھا اس کا انجام؟ اور ہاں ہاں کرنے لگ گئی۔ اس کی بہت ڈراؤنی آواز تھی، اس غار میں اس کی آواز گونج رہی تھی، ان دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اتنا ہولناک منظر میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی ایک دم سے اس نے گردن گھمائی، اس کی گردن اس کے تن کے اوپر سے اس طرح سے گھوم رہی تھی جیسے کوئی چابی دے دیتے ہیں۔ تبھی اس کی گردن گھومتے گھومتے میرے گرد رکی اور وہ خوفناک اور بھیانک آنکھوں سے مجھے گھورنے لگ گئی اور ایک دم سے بولی، اب تیرا کیا کروں؟ کیا تو بھی جگدوش مہاراج کو مارنے کے لیے آیا ہے؟ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے بابا کمالی شاہ کے دیے ہوئے تعویذ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور دل میں اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرے قریب آئی اور غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پہلے تیرا دل چباؤں یا تیرا جگر؟ ویسے تیرا دل بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا کیونکہ تو بہت جی دار آدمی ہے، بہت بہادر آدمی ہے، جو مجھ جیسی بھیانک چڑیل کو دیکھ کر بھی زندہ کھڑا ہے۔ مجھے تو سن کر بھی لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ تیری ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ تبھی وہ بالکل میرے چہرے کے قریب آئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ تبھی ایک دم سے وہ پیچھے ہٹی اور اس غار سے اچھلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ اس طرح سے اچھل رہی تھی جیسے کوئی بندر ہوتا ہے۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں کچھ چٹانیں چمک رہی تھی۔ تبھی میں نے اس چڑیل کو ان چٹانوں کے اوپر بھاگتے دیکھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ جگدوش کی چیلی ہے اور اس کے پاس جا رہی ہے، مجھے اس کا پیچھا کرنا تھا۔ تبھی میں ڈرتا ڈرتا اس غار سے باہر نکلا اور میں نے اس چڑیل کا، اس پچھل پیری کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ ان پہاڑی چوٹیوں پر جا رہا تھا۔ میں واضح طور پر اس کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے سامنے وہ دو چوٹیاں نظر آئیں، وہ دو چٹانیں نظر آئیں جن کے بارے میں میں نے سنا تھا، جن کی گہرائیوں میں وہ کالی ماتا کا مندر تھا جہاں پر میں نے جانا تھا۔ جیسے ہی وہ چڑیل اس طرف بڑھنے لگی، وہاں پر اس کے چہروں کی ان گنت چڑیلیں تھیں جو ان چٹانوں کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ بہت ہیبت ناک منظر تھا۔ وہ اتنی ڈراؤنی تھی اور وہ بین کر رہی تھی۔ فضا میں ان چڑیلوں کی، ان پچھل پیریوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاید وہ فتحانہ انداز میں کچھ بول رہی تھی کیونکہ جگدوش کی بھیجی ہوئی پچھل پیری نارو جوگی کو ختم کر چکی تھی اور ساری چڑیلیں ایک فاتحانہ انداز میں کچھ بڑبڑا رہی تھیں۔ ان سب کو دیکھ کر میرے حلق میں تو جیسے چیخ سی اٹک گئی۔ ان سب سے بچ کر مجھے نکلنا تھا۔ جیسے ہی وہ چڑیل، وہ پچھل پیری وہاں پر بنے ایک غار نما کمرے میں گئی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مندر ہے جہاں پر جگدوش نے سونی کو قید کیا ہوا ہے۔ تبھی میں وہاں پر جانے لگا تو وہ جتنی چڑیلیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں ان دیواروں کے ساتھ، وہ ساری چمگادڑیں بن کر اڑنے لگ گئیں۔ یہ منظر بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تبھی میں ایک دم آگے بڑھا۔ جیسے میں اس کے اندر داخل ہوا، وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ایک ہال نما کمرہ جس کے سنگی چبوترے کے اوپر جگدوش بیٹھا ہوا تھا۔ جگدوش بہت ہی زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ سرخ رنگ میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ اس کا جسم ایک کالے سانڈ کی طرح تھا اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور وہی اس کی بھیجی ہوئی پچھل پیری چڑیل اس کو ساری بات بتا رہی تھی کہ کس طرح سے اس نے نارو جوگی کو مار دیا، اس کا کلیجہ چبا کر آئی ہے۔ تبھی میری نظر پڑی سنگی چبوترے کے ساتھ ایک اور پتھر کا ہی پنجرا سا بنا ہوا تھا جس میں سونی بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دم سے سونی نے اوپر دیکھا، اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے اس کو اشارہ کر دیا کہ وہ ہنسے نہ یا چیخے نہ یا مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرے، لیکن وہ خود کو روک نہیں سکی۔ ایک دم سے اس کے حلق سے آواز نکلی،
तभी जगदूश को पता चल गया कि वहाँ पर मैं हूँ। जगदूश ने अपनी एक आंख के साथ मुझे ढूंढना और घूरना शुरू कर दिया। तभी मैं जगदूश के सामने आकर खड़ा हो गया। जगदूश फौरन से उस संगी चबूतरे के ऊपर से उठा और मुझे ये कहने लगा, ओए बदबख्त, तू यहाँ पर भी आ गया है, तुझे तेरी मौत यहाँ पर भी ले आई है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं जानता था कि तू यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। तभी वहाँ पर उसके पास खड़ी हुई उस खून आशाम चुड़ैल ने एकदम से मेरी तरफ देखा और चिंघाड़ती हुई जैसे ही मेरी तरफ लपकी, मैंने बाबा कमाली शाह का दिया हुआ तावीज़ अपने हाथ में किया और उसके सामने किया। ऐसा लगा कि उस चुड़ैल को किसी ने उठाकर उस पथरीली दीवार के ऊपर यूं पटका कि उसके जिस्म के पुर्जे पुर्जे हो गए और वो ज़मीन के ऊपर यूं बिखरी जैसे उसको किसी ने भस्म कर दिया है। जगदूश ये माजरा देखकर हैरान रह गया। तभी जगदूश ने ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, शायद वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। तभी मैंने चिंघाड़ती हुई आवाज़ में जगदूश को कहा, मरदूद शैतान, मैं तेरा खात्मा करने के लिए आ गया हूँ और अब मैं तुझे ख़त्म करके अपनी सोनी को साथ ले जाऊँगा। वो उस वक्त भी कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद वो बहुत बड़ा मंत्र पढ़ रहा था, शायद मेरे लिए कोई नई आफत तैयार कर रहा था। तभी उसने एक ज़ोरदार आवाज़ में कहा, लगता है चेला राम और नारू जोगी के भयानक अंजाम के बाद भी तू डरा नहीं और यहाँ तक आ गया। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी उसने दोनों हाथ फिज़ा में लहराए और मेरे दोनों एतराफ़ से ज़मीन फट गई और उनके अंदर से नहायत भयानक चेहरों वाले दो मखलूक बाहर निकले, जिनके वजूद इंसानों की तरह थे और कद भी इंसानों जैसे ही थे, लेकिन चेहरे बहुत हैबतनाक थे और उनके जिस्म के ऊपर जगह जगह पर हाथ लगे हुए थे। वो 6 हाथों और 4 टांगों वाली अजीबोगरीब मखलूक थी और उनके हर हाथ में मुख्तलिफ औजार थे। किसी हाथ में कुल्हाड़ा, किसी हाथ में सनान, किसी हाथ में नेज़ा, किसी हाथ में तीर, और वह सब कुछ मेरे ऊपर आजमाने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी जगदूश ने यह कहा, ख़त्म कर दो इसको, ये हमारा मुकाबला करने आया है, ये जिंदा ना बच सके। तभी मैंने आंखें बंद की तो मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, शौकत हुसैन, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकते। जैसे ही तुम्हारे करीब आए, इनके हाथ से नेज़ा छीन लेना और फ़ौरन से जाके जगदूश के सीने में उतार देना। ये तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं कर सकते, ना ही जगदूश तुम्हें हाथ लगा सकता है जब तक वो पूरी शक्ति हासिल ना कर ले, जो उसको पूर्णिमा की शक्ति चाहिए थी। तभी मैंने एकदम से उनकी तरफ, जैसे वो मेरी तरफ लपके, मैंने उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया। मैंने ख़ुद को तैयार कर लिया कि मुझे इनका मुकाबला करना है। गोया कि उनके 6 हाथ थे, उनसे बचना इतना आसान नहीं था। जैसे कैसे करके मैंने उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर एकदम से उसने अपने दोनों हाथों में मुझे जकड़ लिया। इससे पहले कि वो नेज़ा मेरे अंदर उतारता, मैंने उसी का नेज़ा पकड़कर उसके सीने में उतार दिया और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर गिरा। तभी मैंने इसके एक हाथ से सनान को छीन लिया, अभी दूसरा मेरी तरफ बढ़ ही रहा था कि मैंने संगी चबूतरे की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई गैबी कुव्वत है। जैसे मैं संगी चबूतरे की तरफ भाग रहा था, जहाँ पर जगदूश बुरजमान था बैठा हुआ था, वो मखलूक मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। उसके हाथ में एक जंजीर थी, उस जंजीर के आगे बहुत भारी भरकम एक औजार था। अगर वो किसी के सर के साथ लगता तो शायद उसके सर के चीथड़े उड़ जाते। मैं इस इंतज़ार में था कि ये मेरे तक पहुँचे। जैसे ही वो मेरे तक पहुँचा, बिल्कुल सामने जगदूश भी था। मैं ज़मीन पर बैठ गया और मैंने अपनी एक टांग उसकी दोनों टांगों में जैसे ही अटकाई तो उसके हाथ में वो जो जंजीर थी, उसके वो जैसे ही ज़मीन पर गिरा, वो जंजीर उसके सर के साथ, अपने ही सर के साथ टकराई और उसके सर के पुर्जे हो गए और उसके हलक से चीख तक नहीं निकल सकी। उसके हाथ से मैंने फ़ौरन से एक नेज़ा लिया और भागता हुआ जैसे ही जगदूश की तरफ बढ़ने लगा, जगदूश ने फिर एक इशारा किया तो मेरे दोनों एतराफ़ से बहुत बड़े बबर शेर रूनुमा हुए, जो मेरे ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही मेरे करीब आए, एकदम मेरे गिर्द नूर का हाला हुआ और वो वहीं पर खाक बन के गिर गए। जगदूश ने जब देखा कि उसके भेजे हुए इन मखलूक़ात के ये हशर हुए हैं, वो डरा और भागता हुआ कैद खाने की तरफ गया, जहाँ से उसने सोनी को निकालना था। जैसे उसने सोनी को बाहर निकाला, इससे पहले वो सोनी को लेकर वहाँ से भागता, मैंने फ़ौरन से वहाँ से वो जंजीर उठाई और जगदूश के पाँव की तरफ फेंक दी। उसके दोनों पाँव अटक गए और वह चिंघाड़ता हुआ ज़मीन पर गिरा। उसको अपनी शिकस्त का अंदाज़ा हो रहा था। तभी मैंने दूर से एक नेज़ा जगदूश की तरफ हवा में उछाला तो वो जाकर उसके बाजू पर लगा। जगदूश बुरी तरह से तड़प रहा था। जब तक मैं उसके दिल पर वार ना करता वो बढ़ता ना।
میں فوراً سے وہاں سے خنجر اٹھانے گیا۔ جیسے خنجر اٹھا کر میں جگدوش کی طرف بھاگا، سونی میرے پیچھے آ گئی۔ جگدوش نے ایک دم سے کایا پلٹی اور ایک دھواں سا ہوا اور اس کا جسم پھڑپھڑانے لگ گیا۔ تبھی اس نے ایک چمگادڑ کا روپ اختیار کر لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا چاروں طرف چکر کاٹنے لگ گیا اور یہ کہنے لگ گیا، مورخ، بے شک تو نے آج مجھے شکست دے دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، میں واپس آؤں گا، میں تیرا مقابلہ کروں گا، میں تجھ سے تیری محبوبہ کو چھین لوں گا اور ساری زندگی کے لیے تجھے تڑپتا ہوا چھوڑ جاؤں گا۔ جو شکتی مجھے چاہیے وہ شکتی میرے سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اس کو حاصل کر کے میں رہوں گا۔ تبھی یہ کہتا ہوا اس مندر کے ایک روشن دان سے وہ باہر نکل گیا اور ہوا میں اڑنے لگ گیا۔ چاروں طرف بھیانک چیخیں گونج رہی تھیں۔ تبھی سونی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میں نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ سونی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، لیکن اب سونی نے جب مجھے اپنے پاس دیکھا، اس کو یقین ہو گیا کہ میں آ چکا ہوں۔ میں سونی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تبھی سونی نے مجھے یہ کہا، شوکت حسین، تم نے اپنی محبت کا ثبوت مجھے دے دیا ہے، تم ایک سچے عاشق ہو، تم نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی، اپنی جان کو جوخم میں ڈالا اور یہاں تک پہنچے۔ شوکت حسین، چلو اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں سونی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں تمہیں اس جگدوش سے میں نے جیسے آزاد کیا ہے، اس کو میں ختم کر کے چھوڑوں گا جب تک یہ زندہ ہے، ہمارے سروں کے اوپر سے خطرہ نہیں ٹلا۔ تبھی ہم لوگ کالی دیوی کے اس مندر سے باہر نکلے، ہمالیہ کی ان پہاڑیوں کو پار کرتے ہوئے، ان سارے راستوں سے لے کر میں سونی کو گزرا جہاں جہاں سے میں خود آیا تھا۔ راستے میں بھیانک چڑیلوں سے بھی سامنا ہوا، لیکن وہ ہمارے قریب نہیں آ سکی کیونکہ میرے پاس بابا کمالی شاہ کا دیا ہوا وہ تعویذ تھا، اور اس کے بعد اللہ کی میرے اوپر خاص رحمت تھی، میرے ساتھ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی۔ وہ ناپاک چڑیلیں میرے قریب بھی نہیں آ سکی، لیکن اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہی۔ کبھی کوئی ہمارے پیچھے سے تو کبھی کوئی ہمارے آگے سے عجیب و غریب انداز سے گزر جاتا تھا۔ سونی کئی بار ڈر گئی، لیکن اس کے باوجود میں نے سونی کو سنبھال لیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ جس غار کے پاس سے میں گزرا تھا جہاں نارو جوگی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اب وہ وہاں سے غائب تھی، شاید اسے باقی کی چڑیلوں نے نوچ کر کھا لیا تھا۔ اب ہم لوگوں نے رات وہیں پر گزارنی تھی کیونکہ باہر گھپ اندھیرا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سونی کو اس اندھیرے میں لے جا کر کسی خطرے میں ڈالوں۔ ہم دونوں اسی غار میں آئے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ حیرت تھی کہ یہ سارا منظر بدلا ہوا تھا، غار کا پورا چہرہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک عجیب و غریب طلسمی روشنی تھی، شاید یہ بھی بابا کمالی شاہ کی تعویذ کا کوئی اثر تھا کہ وہاں پر اس اندھیری غار میں بھی ایک روشنی چمک رہی تھی۔ ہم دونوں بخوبی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ میں سونی کا جی بھر کر دیدار کر رہا تھا، اپنی آنکھوں کو اس کے حسن سے سیراب کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میرا خواب پورا ہو چکا تھا، اب سونی صرف میری تھی اور میں سونی کا تھا، لیکن جب تک جگدوش نہیں مر جاتا یہ خطرہ نہیں ٹلا تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئے، جو میرے پاس گرم چادر تھی ہم دونوں نے اوپر لے لی اور دن کی روشنی پھوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ باہر بدستور آفتوں چڑیلوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہم دونوں بہت ہی نڈھال اور تھکے ہوئے تھے، رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی ہم ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ فضا میں بدستور آفتوں اور چڑیلوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو کہ منظر کو بہت ہی زیادہ بھیانک بنا رہی تھیں۔ میں نے سونی سے یہ کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے ساتھ میں ہوں، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے ہی دن کی روشنی پھوٹنے کا انتظار کرنے کے لیے ہم دونوں نے آنکھیں بند کی، ہم لوگ وہیں پر سو گئے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے پاس سے ایک عجیب و غریب ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ بہت ہی ڈراؤنی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ڈراؤنی آواز میں مدھم سی آواز میں رو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو غار کے دہانے کے اوپر دو بھیانک چڑیلیں پاؤں کے بل بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن اندر نہیں آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے بہت ہی زیادہ ڈراؤنے تھے، ان کی ناک ایسے تھی جیسے چمگادڑ ہوتی ہے اور ان کا چہرہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ہونٹوں کی جگہ پر سوراخ تھے اور وہاں سے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اتنی زیادہ بھیانک چڑیلیں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے تھے، لیکن وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی تھی کیونکہ میرے پاس بابا کمالی شاہ کے دیے ہوئے تعویذ تھے۔ جیسے میں نے تعویذ پر ہاتھ رکھا اور میں نے اللہ کا کلام پڑھا، وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلی اور غائب ہو گئی۔ اب مجھے جاگنا تھا، سونی کے لیے جاگنا تھا، اس کا پہرا دینا تھا، کیونکہ جگدوش کی بھیجی ہوئی یہ چڑیلیں ابھی بھی ہمارے پیچھے تھیں۔ جیسے دن کی روشنی پھوٹی میں نے سونی کو جگایا اور اس کو لے کر دیال سنگھ کی حویلی پہنچا۔
جیسے دیال سنگھ کی حویلی پہنچا وہاں پر اس کا بیٹا بھی تھا شرام سنگھ۔ تبھی میں نے دیال سنگھ سے یہ کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ جیسے ان لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہم لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ تبھی میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ سونی ہے جسے میں اس مردود شیطان جگدوش کی قید سے آزاد کر کے لے آیا ہوں۔ یہ بھی پورنما ہے، جس طرح سے آپ کی بہو پورنما ہے، ان دونوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جگدوش ابھی زندہ ہے، آپ سے اتنی مدد چاہیے کہ ہم لوگوں کو باحفاظت سرحد پار پنچگرہ گاؤں میں پہنچا دیا جائے۔ دیال سنگھ نے یہ کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں، آج رات یہاں قیام کریں، اگلے دن آپ لوگوں کو پنچگرہ گاؤں سرحد پار پہنچا دیا جائے گا۔ جیسے ہم لوگوں نے وہاں پر رات گزاری، اس کے بعد اگلے دن دیال سنگھ نے اپنے سپاہیوں سمیت ہمیں سرحد پار کروا دیا اور ہم لوگ پنچگرہ گاؤں پہنچ گئے۔ جیسے پنچگرہ گاؤں پہنچے، میں سونی کو فاتحانہ انداز میں لیے اس کے باپ مراد خان کے گھر پہنچا۔ جب دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، سونی میری بیٹی تو زندہ ہے، لیکن میں تو تجھے خود دفنا کر آیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ تبھی سونی نے کہا، بابا میں زندہ ہوں۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ لے کر اپنے بابا کو چومنے لگی۔ باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی سونی نے یہ کہا، بابا میں آپ کو سب بتاتی ہوں، وہ جو پرسرار مسافر بن کر آیا تھا وہ ایک جگدوش جادوگر تھا، ایک بھیانک دیو تھا۔ اس نے میرے اوپر سحر کیا، جادو کیا اور میرے جسم کو بے حرکت کر دیا، اور آپ نے مجھے مردہ سمجھ کر دفنا دیا۔ اسی رات وہ میری قبر کے پاس آیا، اس نے میری قبر کو کھولا اور مجھے اس میں سے باہر نکال لیا اور پھر میرے اوپر اپنا منتر کیا۔ اس کا منتر ہوتے ہی میں زندہ ہو گئی۔ تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ لیے کالے کنویں کے اندر لے گیا۔ وہ جو کالی دیواروں والا کنواں تھا وہ اندھیری گہرائیوں میں جاتا تھا۔ اندھیری گہرائیوں میں جانے کے بعد بد نگری شروع ہوتی تھی، جہاں پر اس کا کالا کھنڈر تھا۔ میں آج تک اس کے کالے کھنڈر میں ہی قید تھی۔ شوکت حسین نے مجھے بچا لیا۔ تبھی جیسے ہی سونی کے باپ نے میری طرف دیکھا، مراد خان نے، تو میرے پاس آیا اور میرے گلے لگ گیا اور مجھے یہ کہنے لگا، بیٹا تو نے میری بیٹی کو بچا کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، کیونکہ تم ہی میری بیٹی کو خوش رکھ سکتے ہو۔ تبھی میں نے بابا مراد خان سے یہ کہا، میں بالکل شادی کروں گا، میں سونی سے ہی شادی کروں گا، یہ میرے دل کی خواہش ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے جگدوش کو مارنا ہے۔ میں جگدوش کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب تک اس کو نہیں ماروں گا تب تک خطرہ نہیں ٹلے گا۔ تبھی میں نے سونی کے بابا اور سونی سے یہ کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جا کر تایا اور تائی سے ملنا ہے۔ جیسے میں جانے لگا تو مجھے ایک دم سے سونی کے بابا نے روک لیا۔ وہ یہ کہنے لگے، ابھی مت جاؤ۔ میں نے انہیں کہا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ تبھی وہ یہ کہنے لگے کہ تمہارے خون کے پیاسے ہوئے ہیں نیاز خان اور پرویز خان، وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ عالم خان کو مارنے کے قتل کے جرم میں وہ ابھی بھی تمہیں مجرم سمجھتے ہیں۔ وہ تمہارے خون کے دشمن ہیں۔ تمہارے پرسرار بھاگ جانے کے بعد اور غائب ہو جانے کے بعد، لاپتہ ہو جانے کے بعد وہ گاؤں میں آئے تھے اور تمہارے تایا کو بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا اور ان کو مارنے کی دھمکیاں بھی دی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہارا پتہ نہ بتایا تو تمہیں مار دیں گے۔ تبھی تمہارے تایا نے سب کے سامنے یہ کہا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے ان کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیا، ان لوگوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ تم کہاں گئے ہو۔ لیکن اس کے بعد پرسرار طور پر تمہاری کزن رانی کا پھر سے لاپتہ ہو جانا سب کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ میں نے تبھی چچا مراد خان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا، کیا رانی پھر سے غائب ہے؟ ہو نہ ہو یہ نیاز خان نے اور پرویز خان نے ہی اس کو اغوا کیا ہے۔ میرا خون کھولنے لگ گیا۔ بے شک میرا رانی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ میری کزن تھی، میرا پورا حق تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ تبھی میں نے چچا مراد خان کو سمجھایا اور میں یہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے ایک دفعہ تایا تائی کے پاس جانے دیں۔ جیسے میں گاؤں سے باہر نکلا، یہ بات تو پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ شوکت حسین واپس آ گیا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے تایا ابو کے گھر گیا، دروازہ کھولا تو تائی اماں نے مجھے دیکھ کر سینہ کو بھی شروع کر دی۔ وہ اپنا سینہ پیٹنے لگ گئی اور مجھے یہ کہنے لگی، منحوس تو آ گیا ہے، میری بیٹی کو کھا گیا ہے تو، تیرے کارنامے میری بیٹی کے سر آ گئے، میری بیٹی کو وہ اٹھا کر لے گئے، میری بیٹی پتہ نہیں کہاں ہے۔ تائی بہت زیادہ جذباتی تھی۔ میرے قریب آ کر تائی نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تبھی تایا کی لرزتی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ تایا کو دیکھ کر میری حالت غیر ہوگی۔ تایا ابو کی حالت بہت خراب تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت طویل عرصے سے کوئی مریض بیڈ پر پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تایا کیا ہو گیا؟
آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی انہوں نے میری طرف دیکھا اور رونے لگ گئے اور یہ کہنے لگے بیٹا تم آ گئے ہو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، میری رانی پھر سے غائب ہو گئی ہے، وہ لوگ رانی کو لے گئے ہیں، میری مدد کرو، میری رانی کو بچا لو، اپنی تائی کی باتوں کا برا مت منانا، ہم لوگ بہت زیادہ مصیبت میں ہیں، ہماری بیٹی پتہ نہیں کہاں پر ہے، ان لوگوں نے اس کا کیا حال کیا ہوگا۔ تبھی میں نے تایا کو یقین دلایا اور یہ کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں اور اب میں رانی کو ڈھونڈ کے رہوں گا۔ لسنز، اب اگلی ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا شوکت حسین رانی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا اور کیا شوکت حسین جگدوش کو صفِ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا رانی شوکت حسین کی شادی سونی سے ہونے دے گی اور کیا نیاز خان اور پرویز خان شوکت کی جان بخش دیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی کھنڈر ناول کی آخری ایپیسوڈ، جو کہ کل ہوگی۔ کل اس ناول کی انشاءاللہ میں لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے ساتھ آن ایئر کروں گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو وزٹ کیا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد اس چینل پر میں جو ناول لے کر آؤں گی اس کو سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ دہشت ناک ناول ہوگا۔ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی کھنڈر کی آخری ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔